یہ صحیح بات ہے. اسلام میں ہارنے پہ عزت نہیں ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں, جنگوں کو ہارنے پہ عزت مل سکتی ہے, اسلام ہارنے پہ عزت نہیں ہے. آپ جنگ جیت گئے نہیں جیت گئے اللہ کا کام ہے, مگر آپ نے اسلام ہرا دیا. آپ غور سے سن لیں morality کیا ہے and how does morality die. اس لیے پورے پاکستان کا فزیکل ٹور کر رہا ہوں میں, وہ بھی صرف اور صرف آپ کی ایج گروپ کا. میری 50 سال پلس سے امید ٹوٹ چکی ہے. وجہ بھی بتاؤں گا. آپ نے وہ امید ری وائٹلائز کر دی ہے. 10 سال کے اندر اندر آپ لوگوں نے اس فنکشننگ ماڈل کے اندر آنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ایک اور بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہو ان لوگوں کا قصور تھا. یہ نہ ہو, اس وجہ سے آپ کے پاس آیا. انڈرسٹینڈ واٹ از morality and how morality literally dies. یونائٹیڈ نیشنز نام سنا ہے؟ کس کام کی ہے؟ کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے کام کی نہیں ہے نا, ہے نا؟ آپ کے کام کی نہیں ہے تو کسی کام کی نہیں ہے. مجھے وہ والے یونائٹیڈ نیشنز کے فیلئرز بتائیں جس میں نان مسلمس کے اوپر بھی اس نے کام نہ کیا ہو. نہیں پتا نا. وی آر ناٹ ایون لوکنگ ایٹ اینی تھنگ ایکسپٹ واٹ سروز اس. بہرحال واقعی یونائٹیڈ نیشنز کسی کام کی نہیں. آپ کو بھی پتا ہے کسی کا. اگر آپ کو یونائٹیڈ نیشن میں ڈیسیژن میکنگ کی جاب ملے گی تو آپ اس لیے نہیں جائیں گے کہ یونائٹیڈ نیشن میں جاب مل رہی ہے میں کچھ کروں گا. آپ یہ پوچھیں گے کتنے ڈالر ملنے. That's the only reason why you would go to a UN for a UN job, right? Otherwise, this is not going to give me energy. یہ مجھے میرے انرجی سیکٹر کو آن نہیں کرے گی جس کے لیے میں ایکٹیویٹ ہو جاؤں گا دنیا میں. We all know اس سے نہیں کچھ ہوگا. جو بھی وجوہات ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی زیادہ تر صحیح ہیں آپ کے پاس. اگر یونائٹیڈ نیشنز کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ کے سامنے, نہیں ہے نا, ایک تو بتا دیں ہے تو صحیح, کسی کوئی آرگیومنٹ تو نہیں کسی کا. یونائٹیڈ نیشنز کی کوئی اوقات نہیں ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں میری آپ کے سامنے کیا اوقات ہے؟ پھر آپ کے بڑوں کی آپ کے سامنے کیسے اوقات ہو سکتی ہے؟ وہ یونائٹیڈ نیشن دنیا کی سب سے بڑی باڈی, وہ چونکہ کچھ نہیں کر سکتی, آپ نے اس کو لفٹ کرانی بند کر دی ہے, تو آپ اپنے اما ابا کو یا مجھے لفٹ کرائیں گے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ابا جی آپ ایبل باڈی مین تھے, یو آر سپوز ٹو ڈو سم تھنگ, کینٹ جسٹ سے سم تھنگ, یو آر سپوز ٹو ڈو سم تھنگ, اور آپ نے اتنے ہزاروں بچے مرنے کے اوپر بھی آپ زیادہ سے زیادہ کیا یار ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر ہاؤ ڈیئر اے مین آسک ہز سن اور اے وومن آسک ہز سن اور ڈاٹر کہ بیٹا ایسے نہیں, عام بندہ نہیں مر جانا, کچھ کر کے کرنا ہے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر تمہارے سے سوال ہونا ہے, خیر الامہ تم سے. That's why you're going to first shake the morality. Question your elders. You are going to do that. Naturally, you are doing it already. میرے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ پہلے سے ہی کر رہے تھے. کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ نواز شریف, عمران خان, اور کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جو بھی پاور میں بندہ ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں ایکٹیویٹ ہو رہے, کیا وجہ ہے؟ اور جب آپ کو پتا ہو کہ یار اتنی پاور میں بھی آپ ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو, تو پھر کیا کرتے ہیں آپ موو کر جاتے ہیں اس پوزیشن سے, پوزیشن آف پرسپیکٹو سے, کہ بھیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اٹ از ناٹ ریئل, all of this is fake. This is a problem I'm telling you to solve. Only you can solve this problem. آپ ٹرانزٹری جنریشن ہے. ٹرانزٹری جنریشن پتہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے بچے جو اسکول میں اس وقت ہیں, جنہوں نے ابھی اپنا ذہن کریٹ کرنا ہے, دماغ لٹرلی ان کا آدھا بنا ہوا ہے, وہ 10 سال سے کم کے بچے ہیں, ان کا پری فرنٹل کارٹیکس بنا ہی نہیں ہوا ابھی. اور وہ والے لوگ جو پولیٹیکل, ریلیجیس, سوشولوجیکل پاور کے اندر ہیں, آپ ان کے اور بچوں کے بیچ میں اس وقت. اور بچوں کی تو آپ نہ عزت کرتے ہیں نہ ان کی کاپی کرتے ہیں. آپ صرف اور صرف اس چیز کی خواہش, فیسینیشن اور کاپی کر رہے ہیں کہ جو واقعی میں ایبل ہے, پوٹنٹ ہے, افیکٹو ہے, جو بھی پیپر میں بھی ہے, اور اس کی کاپی آپ لوگ کر رہے ہیں. اس لیے آپ میں سے زیادہ تر لوگ وہی بننا چاہتے ہیں جو پچھلی جنریشن نے کہیں نہ کہیں پہ مار کے جیت گیا. چاہے وہ کوئی پروفیسر ہے, کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے, کوئی ریلیجیس لیڈر ہے,
کوئی بزنس لیڈر ہے, کوئی بھی ہے, آپ اس کی سب کاپی کر رہے ہو, ممیکنگ کر رہے ہو, کیونکہ اس نے اپنی کوئی ویلیو بٹھا لی آپ کے سامنے. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ایک خاص شخصیت ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہے اس سینٹر آف انرجی کو, نیوکلیئر ریئیکٹر کو, وہ مورالٹی کے کیٹیگری کو, اس پیڈسٹل کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اب اگر اس بندے نے نہ کام کیا تو آپ نے مورالٹی کی ڈیفینیشن اس سے لینی بند کر دینی ہے. پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ, آپ نے مورالٹی کی ڈیفینیشن ہی لینی بند کر دینی ہے. آپ نے کہنا ہے بھیا اس سارے کے سارے معاملے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. لٹرلی. تھرڈ سٹیپ کیا ہوگا؟ یہ نائلزم کہتے ہیں اس کو. سیکنڈ سٹیپ از نائلزم. زیادہ تر مسلمان, کانشیس مسلمان اس وقت نائلزم کا شکار ہو رہے ہیں. ایوری سنگل ڈے مسلمان ہمت ہار رہا ہے. لٹرلی اسپیشلی مین ہمت ہارنا شروع ہو گئے کہ کوئی فائدہ نہیں, حق اور باطل کچھ نہیں ہوتا, فائدہ کوئی نہیں ہے, خالی باتیں. اصلی چیز ہوتی ہے کون لابی کہاں پہ کر گیا ہے, کس کے پاس زیادہ مال آ گیا, کس کے پاس زیادہ مفادات اور تحفظات ہے, بس ان کے ارد گرد سارا کچھ ریوالو کرتا ہے. وہ 2 نمبر ہو یا 1 نمبر, وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نائلزم ہے. تھرڈ سٹیپ پہ کیا ہوگا؟ تھرڈ سٹیپ پہ مسلمان لڑکا اور لڑکی اسلام ریجیکشن سٹیج کے اندر آ جائے, کیونکہ اس نے مورالٹی کی بات کی تھی اور لٹرلی اس کے اندر سے واضح آ رہی ہوں گی کہ اس دین کا کیا کرنا ہے میں نے, جو فلسطین میں اپنے بچے نہیں بچا سکتا. کیونکہ ہر ایک کو تکلیف ہے اس بچے کی جو فلسطین نے مارا ہے, کیونکہ ہمارے بھی بچے ہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کل تو اس میں بھی نوبت آنی ہے تو اسلام نے نہیں بچانا, حالانکہ مسلمان 2 نمبر ہوئے ہیں. دماغ لیکن کام بیسس اور سٹینڈرڈز کے اوپر کرتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, مثال دے دیتا ہوں, ہوگا نہیں ایسے, کیا پتا ہو بھی جائے ویسے, کہ چائنا میڈیٹرینین سی میں اپنے اوشن لائنرز لے کے آئے اور آئرن ڈوم کے پرخچے اڑا دے. سوچیں, فائدہ ہے نقصان ہے؟ فائدہ ہے, فلسطینی بچ گئے. نقصان کس بات کا ہے؟ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے یہ. چھوٹا فائدہ ہے, ہونا چاہیے, کوئی تو کرے, مگر اتنا بڑا نقصان ہے کہ 57 مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, اور ایک غیر مسلم, لٹرلی کافر, واحد کافر ملک رہ گیا دنیا میں, جو بائی ڈیزائن کافر ہے کہ نہیں ہم نے اللہ کو ماننا ہی نہیں بھائی, ایمپرر از ایوری تھنگ. وہ آئے اور آ کے سکور سیٹل کر دے کہ ہم سے نہیں دیکھے جا رہے بچے مرتے ہوئے. اس وقت آپ کے ساتھ پتہ کیا ہونا ہے, میرے ساتھ کیا ہونا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے, کہ اسلام سے بھی بڑی فورس جو ہے نا وہ کمیونزم کی ہے. All of a sudden your single polar morality will go into multipolar morality, and that pole has a good resume in front of you. Literal belief system آپ کی شیک ہونی ہے اور آپ نے اسلام سے موو ہو کے cognitive dissonance کا شکار ہونا ہے, اور زیادہ زیادہ بیسٹ کیس سینیریو پہ آپ کمیونزم کی طرح موو کریں گے. وہ بھی نہیں کریں گے حالانکہ آپ اسلام سے لیکن مائگریٹ کر چکے ہوئے. یہ ہے نقصان جو اس وقت مسلمان شعور والے ذہن, بیٹا شعور والے لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اصلی نقصان اسلام کو ہو رہا ہے ادھر. یہ ہے فلسطین کا اصلی مسئلہ. یہ صحیح بات, اسلام میں ہارنے پہ عزت نہیں ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں, جنگوں کو ہارنے پہ عزت مل سکتی ہے, اسلام ہارنے پہ عزت نہیں ہے. آپ جنگ جیت گئے نہیں جیت گئے اللہ کا کام ہے, مگر آپ نے اسلام ہرا دیا. آپ غور سے سن لیں مورالٹی کیا ہے اینڈ ہاؤ ڈز مورالٹی ڈائی. اس لیے پورے پاکستان کا فزیکل ٹور کر رہا ہوں میں, وہ بھی صرف اور صرف آپ کی ایج گروپ کا. میری 50 سال پلس سے امید ٹوٹ چکی ہے. وجہ بھی بتاؤں گا, آپ نے وہ امید ری وائٹلائز کر دی ہے. 10 سال کے اندر اندر آپ لوگوں نے اس فنکشننگ ماڈل کے اندر آنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ایک اور بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہو ان لوگوں کا قصور تھا. یہ نہ ہو, اس وجہ سے آپ کے پاس آیا. انڈرسٹینڈ واٹ از morality and how morality literally dies. یونائٹیڈ نیشنز نام سنا ہے؟ کس کام کی ہے؟ کسی کام کی نہیں ہے,
کیونکہ آپ کے کام کی نہیں ہے نا, آپ کے کام کی نہیں ہے تو کسی کام کی نہیں ہے. مجھے وہ والے یونائٹڈ نیشنز کے فیلئرز بتائیں جس میں نان مسلمس کے اوپر بھی اس نے کام نہ کیا ہو. نہیں پتا نا. وی آر ناٹ ایون لوکنگ ایٹ اینی تھنگ ایکسپٹ واٹ سروز اس. بہرحال واقعی یونائٹڈ نیشنز کسی کام کی نہیں. آپ کو ہی پتا ہے کسی کا. اگر آپ کو یونائٹڈ نیشن میں ڈیسیژن میکنگ کی جاب ملے گی تو آپ اس لیے نہیں جائیں گے کہ یونائٹڈ نیشن میں جاب مل رہی ہے میں کچھ کروں گا. آپ یہ پوچھیں گے کتنے ڈالر ملنے. That's the only reason why you would go to a UN for a UN job, right? Otherwise, you know, this is not going to give me energy. یہ مجھے میرے انرجی سیکٹر کو آن نہیں کرے گی جس کے لیے میں ایکٹیویٹ ہو جاؤں گا دنیا میں. We all know اس سے نہیں کچھ ہوگا. جو بھی وجوہات ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی زیادہ تر صحیح ہیں آپ کے پاس. اگر یونائٹڈ نیشنز کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ کے سامنے, نہیں ہے نا, ایک تو بتا دیں ہے تو صحیح, کسی کوئی آرگیومنٹ تو نہیں کسی کا. یونائٹڈ نیشنز کی کوئی اوقات نہیں ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں میری آپ کے سامنے کیا اوقات ہے؟ پھر آپ کے بڑوں کی آپ کے سامنے کیسے اوقات ہو سکتی ہے؟ وہ یونائٹڈ نیشن دنیا کی سب سے بڑی باڈی, وہ چونکہ کچھ نہیں کر سکتی, آپ نے اس کو لفٹ کرانی بند کر دی ہے, تو آپ اپنے اماں ابا کو یا مجھے لفٹ کرائیں گے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ابا جی آپ ایبل باڈی مین تھے, یو آر سپوز ٹو ڈو سم تھنگ, کینٹ جسٹ سے سم تھنگ, یو آر سپوز ٹو ڈو سم تھنگ, اور آپ نے اتنے ہزاروں بچے مرنے کے اوپر بھی آپ زیادہ سے زیادہ کیا کیا یار ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر ہاؤ ڈیئر اے مین آسک ہز سن اور اے وومن آسک ہز سن اور ڈاٹر کہ بیٹا ایسے نہیں, عام بندہ نہیں مر جانا, کچھ کر کے کرنا ہے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر تمہارے سوال ہونا ہے, خیر الامہ تم سے. That's why you're going to first shake the morality. Question your elders. You are going to do that. Naturally, you are doing it already. میرے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ پہلے سے ہی کر رہے تھے. کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ نواز شریف, عمران خان, اور کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جو بھی پاور میں بندہ ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں ایکٹیویٹ ہو رہے, کیا وجہ ہے؟ اور جب آپ کو پتا ہو کہ یار اتنی پاور میں بھی آپ ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو, تو پھر کیا کرتے ہیں آپ موو کر جاتے ہیں اس پوزیشن سے, پوزیشن آف پرسپیکٹو سے, کہ بھیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اٹ از ناٹ ریئل, all of this is fake. This is a problem I'm telling you to solve. Only you can solve this problem. آپ ٹرانزٹری جنریشن ہے. ٹرانزٹری جنریشن پتہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے بچے جو اسکول میں اس وقت ہیں, جنہوں نے ابھی اپنا ذہن کریٹ کرنا ہے, دماغ لٹرلی ان کا آدھا بنا ہوا ہے, وہ 10 سال سے کم کے بچے ہیں, ان کا پری فرنٹل کارٹیکس بنا ہی نہیں ہوا ابھی. اور وہ والے لوگ جو پولیٹیکل, ریلیجس, سوشولوجیکل پاور کے اندر ہیں, آپ ان کے اور بچوں کے بیچ میں اس وقت. اور بچوں کی تو آپ نہ عزت کرتے ہیں نہ ان کی کاپی کرتے ہیں. آپ صرف اور صرف اس چیز کی خواہش, فیسینیشن اور کاپی کر رہے ہیں کہ جو واقعی میں ایبل ہے, پوٹنٹ ہے, افیکٹو ہے, جو بھی پیپر میں بھی ہے, اور اس کی کاپی آپ لوگ کر رہے ہیں. اس لیے آپ میں سے زیادہ تر لوگ وہی بننا چاہتے ہیں جو پچھلی جنریشن نے کہیں نہ کہیں پہ مار کے جیت گیا. چاہے وہ کوئی پروفیسر ہے, کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے, کوئی ریلیجیس لیڈر ہے, کوئی بزنس لیڈر ہے, کوئی بھی ہے, آپ اس کی سب کاپی کر رہے ہیں, ممکنگ کر, کیونکہ اس نے اپنی کوئی ویلیو بٹھا لی آپ کے سامنے. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ایک خاص شخصیت ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہے اس سینٹر آف انرجی کو, نیوکلیئر ریئیکٹر کو, وہ مورالٹی کے کیٹیگری کو, اس پیڈسٹل کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اب اگر اس بندے نے نہ کام کیا تو آپ نے مورالٹی کی ڈیفینیشن اس سے لینی بند کر دینی ہے. پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ, آپ نے مورالٹی کی ڈیفینیشن ہی لینی بند کر دینی. آپ نے کہنا ہے بھیا اس سارے کے سارے معاملے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. لٹرلی. تھرڈ سٹیپ کیا ہوگا؟ یہ نائلزم کہتے ہیں اس کو. سیکنڈ سٹیپ از نائلزم. زیادہ تر مسلمان, کانشیس مسلمان اس وقت نائلزم کا شکار ہو رہے ہیں. ایوری سنگل ڈے مسلمان ہمت ہار رہا ہے. لٹرلی اسپیشلی مین ہمت ہارنا شروع ہو گئے کہ کوئی فائدہ نہیں, حق اور باطل کچھ نہیں ہوتا, فائدہ کوئی نہیں ہے, خالی باتیں. اصلی چیز ہوتی ہے
کون لابی کہاں پہ کر گیا ہے, کس کے پاس زیادہ مال آ گیا, کس کے پاس زیادہ مفادات اور تحفظات ہے, بس ان کے ارد گرد سارا کچھ ریوالو کرتا ہے. وہ 2 نمبر ہو یا 1 نمبر, وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نائلزم ہے. تھرڈ سٹیپ پہ کیا ہوگا؟ تھرڈ سٹیپ پہ مسلمان لڑکا اور لڑکی اسلام ریجیکشن سٹیج کے اندر آ جائے, کیونکہ اس نے موریلٹی کی بات کی تھی اور لٹرلی اس کے اندر سے واضح آ رہی ہوں گی کہ اس دین کا کیا کرنا ہے میں نے, جو فلسطین میں اپنے بچے نہیں بچا سکتا. کیونکہ ہر ایک کو تکلیف ہے اس بچے کی جو فلسطین نے مارا ہے, کیونکہ ہمارے بھی بچے ہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کل تو اس پہ بھی نوبت آنی ہے, تو اسلام نے نہیں بچانا. حالانکہ مسلمان 2 نمبر ہوئے ہیں, دماغ لیکن کام بیسس اور سٹینڈرڈز کے اوپر کرتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, مثال دے دیتا ہوں, ہوگا نہیں ایسے, کیا پتا ہو بھی جائے ویسے, کہ چائنا میڈیٹرینین سی میں اپنے اوشن لائنرز لے کے آئے اور آئرن ڈوم کے پرخچے اڑا دے. سوچیں, فائدہ ہے نقصان ہے؟ فائدہ ہے, فلسطینی بچ گئے. نقصان کس بات کا ہے؟ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے یہ. چھوٹا فائدہ ہے, ہونا چاہیے کوئی تو کرے, مگر اتنا بڑا نقصان ہے کہ 57 مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, اور ایک غیر مسلم لٹرلی کافر, واحد کافر ملک رہ گیا دنیا میں, جو بائی ڈیزائن کافر ہے کہ نہیں ہم نے اللہ کو ماننا ہی نہیں بھائی, ایمپرر از ایوری تھنگ. وہ آئے اور آ کے اسکور سیٹل کر دے کہ ہم سے نہیں دیکھے جا رہے بچے مرتے ہوئے. اس وقت آپ کے ساتھ پتہ کیا ہونا ہے, میرے ساتھ کیا ہونا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے, کہ اسلام سے بھی بڑی فورس جو ہے نا وہ کمیونزم کی ہے. All of a sudden your single polar morality will go into multipolar morality, and that pole has a good resume in front of you. Literal belief system آپ کی شیک ہونی ہے, اور آپ نے اسلام سے موو ہو کے کوگنیٹو ڈسوننس کا شکار ہونا ہے, اور زیادہ زیادہ بیسٹ کیس سینیریو پہ آپ کمیونزم کی طرح موو کریں گے. وہ بھی نہیں کریں گے حالانکہ آپ اسلام سے لیکن مائگریٹ کر چکے ہوئے ہوں گے. یہ ہے نقصان جو اس وقت مسلمان شعور والے ذہن, بیٹا شعور والے لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اصلی نقصان اسلام کو ہو رہا ہے ادھر. یہ ہے فلسطین کا اصلی مسئلہ.